बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। बुशरा बीबी साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहतरम इमरान खान साहब की अहलिया कल जेल से बाहर आ गई। उनके जेल से बाहर आने के बाद एक ट्रेंड चल रहा है, बड़ा अजीब सी एक डिस्कशन हो रही है कि उनका जेल से बाहर आना किसी डील का नतीजा है। आज एक तो हमने इस पर बात करनी है कि बुशरा बीबी की रिहाई ज़मानत जो तोशाखाना केस में ज़मानत दी गई है वो किसी डील का नतीजा है या कानून की तरफ से रिलीफ दिया गया है या फिर डील आप कह रहे हैं डील का नतीजा है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से अब चामगोइयाँ शुरू हो गई हैं और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको भी इसी तरह का रिलीफ मिलने वाला है और वो भी जेल से बाहर होंगे जल्द या बदेर। बहरहाल वो जेल से रिहा होने वाले हैं और इसको भी लिंक किया जा रहा है इसी बात के साथ कि जो डील हो चुकी है ये उसी का नतीजा होगा। आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ आपसे शेयर करता चलूँ कि आप पिछले 10 दिनों की अगर कार्रवाइयाँ देखें पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हो चुकी हैं, जिसमें या अफरीदी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का कल वो गलबन हलफ भी ले लेंगे और उससे पहले एक तरमीम भी हुई है, उससे पहले और भी इंटरनेशनली कुछ इस तरह का सिनेरियो बना। अगर वो सारी सिचुएशन आप देखें तो एक ये बात तो खैर नज़र आ रही है कि कोई तब्दीली आ रही है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बदल रही हैं, कहीं ना कहीं से कुछ डोरियाँ हिलाने की कोशिश की जा रही है। एनीवे हम टॉपिक पे अपने पे वापस आते हैं। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। स्पेशली ये आज की इस वीडियो में मुझे इस बात पर आपके कमेंट्स ज़रूर चाहिए कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की अहलिया की रिहाई हो या फिर आने वाले दिनों में उनकी रिहाई हो, क्या ये कहीं ना कहीं किसी डील का नतीजा है या फिर एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के आगे घुटने टेक दिए हैं। सबसे पहले आते हैं इस डील की तरफ कि ये स्टोरी क्या है। मेरी अब पहले अगर वीडियोज़ उठाकर देख लें तो मैंने पहले भी एक बात की थी कि 2 रास्ते हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। एक रास्ता तो ये होता है कि कोई ऐसी इनकलाबी सूरत हाल पैदा हो जाए कि जिसमें कौम बाहर निकले और वो अपने पसंदीदा लीडर को बाहर निकाल के ले आएँ और उस लीडर को फिर वो जब चाहें जहाँ पे चाहें तख्त पर बिठा दें। इसकी आप एग्जाम्पल किसी के साथ भी लिंक कर लें, पीछे बांग्लादेश का मामला हुआ है और भी बड़े इनकलाबी जितने भी पीछे 50-60 साल के अंदर जो चीज़ें हुई हैं। तो एक तो मतलब है वो हो सकता है कि कोई इनकलाबी सूरत हाल पैदा हो और उसके लिए इस वक्त मौजूदा जो हमारी कौम है इसमें मेरा ये ख्याल है कि कोई डाई हार्ड वर्कर को कम से कम 1.5-2 करोड़ बंदा अगर निकले, कोई 10-15-20 लाख 30 लाख 40 लाख इवन 50 लाख भी, मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी भी तरह एग्जिस्ट करता है कि इनकलाब अगर बपा आपने करना है इस मुल्क के अंदर तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अगर तो निकले। अब सवाल यह है कि क्या ये सूरत हाल पैदा हो सकती है, तो मेरा बिल्कुल बड़ा क्लियर जवाब है कि नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस वक्त इतनी आबादी या इतने लोग पाकिस्तान के सिस्टम के ख़िलाफ़, इस सिस्टम के ख़िलाफ़ बगावत करने के लिए कोई 1-1.5 करोड़ बंदा जो है वो सड़कों पर निकल आए और वो ये सोच के निकले कि बस अब डू और डाई होगा। तो ये कंडीशन मेरा ख्याल है अब तो बड़ी दूर की बात, अगले 50 साल तक भी इसकी कोई सूरत हाल पैदा नहीं हो सकती। दूसरी जो सिचुएशन थी जो पाकिस्तान के लिए भी ठीक थी, यानी अपने मुल्क के लिए भी, मुल्क के इदारों के लिए भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, वो तीनों के लिए बड़ी आइडियल सिचुएशन थी, ये सूरत हाल थी। वो मेरा ये ख्याल था कि अगर ये हो जाए कि इमरान खान साहब अपनी कुछ देखें, जब कोई आप करते हैं ना तो मामलात, ये डील का एक तो मतलब हमने बड़ा गलत बना लिया है कि डील का मतलब होता है झुकना, डील का मतलब होता है घुटने टेक देना, डील का मतलब होता है हार मान लेना, डील का मतलब होता है ज़मीर बेच देना। ऐसा नहीं है भाई, ये डील नहीं होती है। डील का तो मतलब सिंपल मुज़ाकरात हैं कि कहाँ पर जाकर आपके और आपके जो अपोनेंट है उनके साथ मुतालबात या मामलात जहाँ पे तय पा जाएँ, ये डील है। उसमें किसी को ज़्यादा किसी को कम, ऊंच नीच नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये देखा जाता है कि रियासत का, कौम का, मुल्क का कितना फ़ायदा हुआ। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन बना ली जाए जिसमें रियासत को प्रायोरिटी दी जाए, अपने मामलात, अपनी ज़िद को एक तरफ रखा जाए, तो ये मामला ठीक था। तो मैंने ये कहा था कि अगर इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी पेज पर आकर कोई बात कर लें और कुछ चीज़ें तय कर लें तो ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बेहतर है, क्योंकि इमरान खान साहब का नो डाउट एक बहुत बड़ा फ़ैन क्लब है और ये बड़ा फ़ैन क्लब जो होगा वो एग्जैक्टली मतलब वही काम करेगा जो उनका लीडर कहेगा या जो उनके लीडर की आइडियालॉजी होगी। अगर उनके लीडर के साथ ज्यादती हो रही होगी तो वो यकीनन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलेगा, चाहे उसमें फिर कोई भी इदारा बड़ा है या छोटा है। और अगर उनके लीडर के साथ तामुन किया जा रहा होगा और अगर मामला ठीक किए जा रहे होंगे तो फिर एब्सोल्युटली वो इतना बड़ा जो फ़ैन क्लब होगा वो उस इदारे के लिए भी बेहतर सोचेगा। अब इदारों की जब बात आती है तो फिर ये यकीनन पाकिस्तान की रियासत की बात होती है। तो मेरा ये ख्याल था कि अगर
اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کسی ایک پیج پر اکٹھے ہو جائیں اور اپنے معاملات آپس میں مل بیٹھ کر طے کر لیں تو یہ بہترین سچویشن ہوگی. صورتحال ریاست کے لیے بھی ٹھیک ہو جائے گی اور الٹیمیٹلی ایز ویل ایز وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ٹھیک ہوگی. اب دیکھیں ایک تو میں اس کو اب انٹرنیشنل سینیریو میں لے جا کے میں ڈسکس نہیں کرتا, میں صرف نیشنلی اگر اس کو دیکھیں, عمران خان صاحب کی فالوئنگ سب سے زیادہ ہے اور سب سے زیادہ ووٹ بینک اس وقت پاکستان کے اندر خان صاحب کا ہے, تو پھر بہتر یہی ہے کہ کہیں اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ ایک ایسی پارٹی کے ساتھ دیں یا ایسے لوگوں کے ساتھ دیں جن کو قوم جو ہے ایز ہول جو قوم ہے وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے یا جن کو قوم پسند نہیں کرتی. اب ایسے ناپسندیدہ لوگوں کے ساتھ جب اسٹیبلشمنٹ دے گی تو پھر یقیناً یہ نفرت ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اب معاملہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت فین کلب یا فالوئنگ جو ہے یا ووٹ بینک جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے. دوسری طرف اگر اپوزیشن پارٹیز کا دیکھیں تو ان ساری جماعتوں کو ملا کر بھی دیکھیں تو قوم کی اکثریت جو ہے وہ انہیں پسند نہیں کرتی. تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی بجائے اس کے کہ اپنی انا بنا لے اب عمران خان کے ساتھ ضد, عمران خان کے ساتھ مقابلہ, عمران خان صاحب کو نیچے دکھانا, عمران خان کو کمزور کرنا, اس کی پارٹی کو توڑنا, تو یہ تو میرے خیال ہے اگلے 10 سال تک بھی آپ نہیں کر پائیں گے. اور 10 سال تک کیا آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ اسی طرح کی سچویشن میں سے گزرتا رہے, اسی طرح قوم جو ہے وہ ڈپریشن میں رہے یا قوم جو ہے وہ اس کو کوئی اس کا کلیریفائی نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں ہمارا فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے. تو ایک اس طرح مطلب ہے قوم کا مورال جو ہے اسے ڈاؤن کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بجائے اس کے کہ آپ اس بات پہ صرف اپنی انا اور ضد بنا لیں کہ نہیں ہم نے چونکہ یہ ان کو توڑنا ہی توڑنا, ہمارے خلاف بات کر دی تو یہ بھی غلط ہے. اور دوسری طرف خان صاحب اگر اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں بھائی میں نے چونکہ حکومت میں آنا ہے تو پھر میرا ہی ڈنڈا چلے گا, میں جو کہوں گا وہی ہوگا, میرے ہی ہوگا, تو ایسے ریاستیں نہیں چلا کرتی, پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. آپ کو کہیں نہ کہیں آ کر اپنی ضد چھوڑنی پڑتی ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ سوچ کے بیٹھی ہوتی ہے, آپ کوئی عقل کل نہیں ہوتے. سب نے مل بیٹھ کر انٹرنیشنل سینیریو کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. ہر چیز جو ہے اس پہ آپ جہاں پہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ آپ ڈنکی کی چوٹ پہ ایبسلیوٹلی ناٹ بھی کہیں, چاہے جو مرضی بھی کہیں, قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور آپ نے دیکھ بھی لیا. لیکن کہیں پہ پھر ڈپلومیسی کی بھی ضرورت ہوتی ہے, وہاں پہ آپ نے ڈپلومیٹک ہو کر بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مشاورت کے ساتھ چیزیں کرنی ہوتی ہیں. تو اگر یہ چیزیں طے ہونے کے بعد اور آئندہ کے لیے عمران خان اپنی سٹیٹمنٹس کے حوالے سے اگر وہ بڑے اگر یہ ڈیل ہوئی ہے, میرا مطلب یہ بات کرنے کا, اگر یہ ڈیل ہوئی ہے کہ مل بیٹھ کر چلیں گے, انٹرنیشنلی اگر کوئی چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے تو ہم ساری مل کر کریں گے اور چیزیں اپنی مشاورت کے ساتھ کیا کریں گے. انٹرنیشنل پالیسی کیا ہوگی, خارجہ پالیسی کیا ہوگی, ایبسلیوٹلی اس میں کون ڈومینیٹ کرتا ہے آپ کو یہ پتہ ہی ہے. تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں ہو جانی چاہیے کہ پولیٹیکل پاور جو آپ کی ہے اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مل بیٹھ کر یہ چیزیں طے کرتی ہے. تو اس طرح کے اگر معاملات ہوئے ہیں اور اس طرح کے معاملات اگر ہو جاتے ہیں تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ٹھیک ہے اور یہ ایز ویل ایز اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ٹھیک ہے. اور جب دونوں کے لیے ٹھیک ہے تو ایبسلیوٹلی یہ قوم کے لیے بھی ٹھیک ہے. جب اس طرح کی کوئی گڈ نیوز آئے گی پاکستان کے اندر تو آپ بلیو کریں کہ پھر پاکستان کی اکانومی بھی گرو کرے گی, پھر اسٹاک مارکیٹ بھی آپ کی بہتر ہوگی, پھر انٹرنیشنل انویسٹرز جو ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر آئیں گے, انویسٹمنٹ بھی وہ کریں گے, پھر بہت ساری چیزیں ہوں گی. اب اس کو آپ کنیکٹ خود کر لیں, جو سب سینیریو بن رہا ہے وہ برکس کے نام سے جو ایک نئی کرنسی بھی لانے لگے ہیں مارکیٹ میں. تو یہ اگر ساری چیزیں اگر ہوتی ہیں تو اس ٹائم پر آ کر اگر یہ اس طرح کی ڈیل کی جاتی ہے تو یہ بہت بہتر ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ڈیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو میرا اس میں میری جو ذاتی رائے ہے, میں اس کو انفارمیشن بالکل بھی نہیں کہوں گا کہ یہ میری کوئی انفارمیشن ہے. میری ذاتی رائے ہے کہ جو تصویر اس وقت بن رہی ہے, جو پکچر بنائی جا رہی ہے, اس پکچر کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ بغیر کسی ڈیل کی یہ پاسبلٹیز نہیں ہے. مطلب ڈیل سے میں پھر دوبارہ کہہ دوں کہ ڈیل سے میری مراد گھٹنے ٹیکنا نہیں ہے کہ کسی بھی اپوننٹ نے ایک دوسرے کے سامنے کوئی گھٹنے ٹیک دیے ہیں یا کوئی ضمیر بیچے ہیں, تو یہ نہیں ہے میری مراد. میری مراد بہرحال اس ڈیل کو میں بڑا پازیٹیو لے رہا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ اس ڈیل سے مراد یہی ہے کہ کہیں پر آ کر یہ چیزیں طے ضرور ہوئی ہیں کہ ریاست کو بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے, کوئی نہ کوئی ہر کسی کو اپنی ضد چھوڑنی چاہیے. تو اگر تو یہ بشرا بی بی جو ہے ان کو اگر رہا کیا گیا ہے, پھر رہائی کے بعد وہ فوراً کے پی کے میں گئی ہیں اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے پہلے ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی تھیں, اب وہ پھر وہی فریکوینٹ ملاقاتیں بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں اور بھی بڑے معاملات آہستہ آہستہ آپ کو کلیئر ہوتے نظر آئیں گے. پھر آپ کو اب یہ بھی آپ سن لیں گے 1-2 دنوں کے بعد کہ پاکستان مسلم لیگ کے کچھ لوگوں کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا ہے, اور وہ گھیرا کس سینس میں تنگ ہونے لگا ہے وہ کچھ اور چیزیں ہوں گی. تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بہرحال بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اب اگلا جو مرحلہ ہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو سپیس دی جا رہی ہے, اور یہ سپیس کسی جگہ پر کہیں نہ کہیں آ کر آپس میں کوئی بات چیت ضرور ہوئی ہے, کسی ڈیل کا ہی نتیجہ ہے, کسی ڈیل کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ کیا عمران خان رہا ہونے جا رہے ہیں. تو اس سینیریو کو دیکھ کر اگر میں یہ بات کروں کہ اگلے 6 مہینے کے اندر میرا یہ ایک مطلب ہے اپنا ایک چونکہ ہے میری انفارمیشن نہیں ہے, میرا یہ
تجزیہ آپ اسے کہہ لیں یا جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں میں ان میں دیکھ رہا ہوں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اگلے 6 مہینے کے اندر اندر عمران خان کو ریلیف مل جائے گا۔ اگر وہ جیل سے باہر نہیں بھی آتے تو بہرحال کم از کم 6 منتھ میں یہ کلیئر ہو جائے گا کہ وہ کب جیل سے باہر آ رہے ہیں، اور ہوپ سو مجھے تقریباً 95% میں اس چیز پہ بڑا کنونس ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اگلے 6 مہینوں کے اندر اندر جیل سے باہر ہوں گے اور وہ پریکٹیکل پولیٹکس کے اندر انوالو ہوں گے، اور پاسبلٹیز ہیں کہ پنجاب میں نہ بھی ہوئی تو کم از کم مرکز کی حد تک جو ہے وہ گورنمنٹ کا جو سٹرکچر ہے اس میں بھی کسی نہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی آ چکی ہوگی۔ بہرحال حالات خود بتائیں گے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں اور صورتحال کیا بننے لگی ہے۔ میرا ایک تجزیہ تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ایک ریکویسٹ ضرور کرتا جاؤں گا کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا، اور اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے، اپنے کومنٹس اس پر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔